امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اعتقادات میں بھی یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے، عبادات میں بھی یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 143۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ سین کی زبر کے ساتھ وسط ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے معتدل ہونا، اعتدال والی ہونا، یعنی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں امت اعتدال بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ جس طرح تمہارے نبی سب سے افضل نبی ہیں، جس طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب سب سے افضل کتاب ہے، اسی طرح تم بھی سب سے افضل ہو، سب سے زیادہ معتدل ہو۔ یہ امت سب سے افضل کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا مقصد عدل و انصاف مقرر فرمایا ہے۔ یہ دنیا اعتدال پر قائم کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور میزان اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو، اعتدال پر وہ لوگ قائم ہوں۔ اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ یہ معتدل امت ہے، یہ سب سے افضل امت ہے۔ تو شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں عدل کا مادہ پایا جاتا ہو، وہ معتدل ہو۔ اگر اس میں عدل نہ ہو، وہ عادل نہ ہو تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل بنایا، عدل والی بنایا، تاکہ یہ قیامت کے دن رسولوں کے حق میں گواہی دے سکیں ان کی امتوں کے خلاف جو انکار کر دیں گی کہ ہمارے رسولوں نے ہم تک تو کوئی حق کی بات نہیں پہنچائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں معتدل امت بنانے کا مقصد یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم دوسری امتوں کے خلاف گواہی دے سکو۔ اور اس موقع پر بخاری میں، ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، وہ قیامت کا واقعہ موجود ہے، جب وہ امتیں کہیں گی کہ یہ امت کیسے ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اگرچہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں صادق و مصدوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے خبر دی تھی کہ ان پیغمبروں نے، ان انبیاء نے تم تک حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کا انکار کیا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول بھی تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس امت کے معتدل ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی امتوں میں اگر آپ دیکھیں تو افراط اور تفریط نظر آتی ہے۔ ایک طرف یہودی کیا کہہ رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ انت وربک فقاتلا کہ تم اور تمہارا رب جا کے جہاد کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوگا۔ یعنی ایک طرف افراط ہے کہ رسول کو، پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کے برابر جا کر کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف تفریط ہے کہ جہاد کے حکم کا ہی انکار کر دیا۔ اسی طرح عبادات میں دیکھیے کہ ایک طرف تو افراط ہے کہ رہبانیت کو اختیار کر لیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا تھا، اور دوسری طرف دیکھیے کہ تفریط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانیاں کی گئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات سے سر منہ انحراف کیا گیا۔ لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اعتقادات میں بھی یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے، عبادات میں بھی یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جو یہ درس قرآن سن رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص بھی آپ کو افراط کی طرف بلائے، یہ تفریط کی طرف بلائے اور اعتدال کے راستے سے
ہٹانے کی کوشش کرے تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جانے والا شخص نہیں ہے، بلکہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔